وقفے کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہمارے ساتھ مولانا صاحب بنے ہوئے ہیں. ہم مولانا صاحب سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن اس سے پہلے دیکھتے ہیں رمضان سے منسلک یہ خبر. یہ نظارہ ہے گورکھپور کا. آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں. بڑا اچھا نظارہ ہوتا ہے جب ایک جگہ اجتماعی طور پہ لوگ بیٹھ کے افطار کرتے ہیں. اجتماعیت کو اہمیت دی گئی ہے اسلام میں. اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ افطار کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے ایسے موقعوں پر. ایسے موقع پر جب روزہ دار اللہ سے دعا گو ہوتا ہے تو اس کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. یہ گورکھپور کے میرج ہال میں افطار پارٹی چل رہی ہے. روزہ دار بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ افطار کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے. دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے لوگ افطار کر رہے ہیں. دور دراز سے بھی لوگ آئے افطار پارٹی میں شریک ہونے کے لیے، دوسرے جگہوں سے آئے. بہت اچھا نظارہ. وزیر آباد کالونی میں ہمارے یہاں یہ ہر سال پچھلے 20 سالوں سے ہر سال روزہ افطار کا انتظام ہوتا آ رہا ہے، اور کالونی کو لوگ ہی مل کر کے یہ کرتے ہیں، اور سبھی آپس میں سب کا تعاون ہوتا ہے. اس میں سب لوگ کرتے ہیں. 20 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. جو ہے یہاں پر ہر سال جو ہے اس طرح کا انتظام کراتے ہیں جس میں ہر گھر کے لوگ جو ہے شرکت کرتے ہیں. یہاں پر یہ انتظام جو ہے تقریباً پچھلے 20 سالوں سے جو ہے ایسا ہوتا آ رہا ہے. پہلے جو ہے مسجد میں ہوا کرتا تھا، اور اب یہ جو ہے چونکہ لوگ تعداد بڑھ چکی ہے اس وجہ سے یہاں میرج ہاؤس میں کرتے ہیں. اور یہاں کے مینیجر اقتدار صاحب جو ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے ان کا بڑھ چڑھ کے یوگدان رہتا ہے. اور ہم لوگ بھی جیسے باہر جو ہے کام کرتے ہیں اس میں ہم لوگ کوشش کرتے ہیں. جیسے میں دلی سے ابھی آیا ہوں یہاں پر جو ہے اس افطار پارٹی کو اٹینڈ کرنے، تو ہم لوگ پوری طرح کوشش کرتے ہیں کہ سب لوگ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جہاں باہر سے ہیں وہ سب لوگ آ کے یہاں پر اس پارٹی میں شرکت کریں. تو ناظرین دیکھا آپ نے، یہ گورکھپور سے رپورٹ تھی. افطار کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی. مولانا صاحب ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں. ابھی اخلاق کے حوالے سے گفتگو چل رہی تھی. دشمن کے ساتھ کس طرح سے پیش آنا چاہیے، کیسا اخلاق ہونا چاہیے؟ جی بہت اچھا سوال. دیکھیے قرآن کی ایک سورت ہے 24ویں پارے میں، جی سورہ حامیم السجدہ، سورہ فصلت بھی اس کو کہتے ہیں. اس کی ایک آیت ہے ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک و بینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. بہت بامانہ آیت ہے اور بڑی زبردست آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے ساتھ تمہاری دشمنی ہے، جو تمہارے دشمن ہیں ان کے ساتھ بھی تم احسن طریقے سے، جو سب سے بیسٹ وے جو ہے، بہت ہی احسن طریقے سے تم اس کے ساتھ معاملہ کرو جو تمہارا دشمن ہے. اور اس کا نتیجہ یہ بتایا کہ انہ ولی حمیم. جب ایسا اگر ہوگا تم اس کے ساتھ بہت ہی بہترین رویے کے ساتھ تم اس کے ساتھ معاملہ کرو گے تو تم دیکھو گے کہ وہ ایسا ہو جائے گا جیسے وہ سب سے زیادہ قریبی دوست. یہ دوسرا حصہ بھی بہت ہی اہم ہے سوچنے کا ہے کہ انہ ولی حمیم. ولی دوست کو کہتے ہیں، حمیم بہت ہی انٹیمیٹ جو فرینڈشپ ہوتی ہے. تو گویا یہ دیکھیے کہ پہلی بات تو اس میں دیکھنے کی بھی یہ ہے کہ قرآن کی نظر میں، خدا کی نظر میں، جس کو انسانی تعلقات میں جو دشمن ہے اس کو بھی پوٹینشیلی ایک دوست کی شکل میں قرآن دیکھتا ہے. یعنی کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے چاہے کتنا ہی بڑا آپ کا دشمن ہو، وہ آپ کا ہمیشہ کے لیے دشمن ہو جائے یا وہ ہمیشہ کے لیے آپ کو نقصان پہنچانے والا ہو جائے، بلکہ وہ ایک پوٹینشیل فرینڈ ہے، دوست ہے آپ کا. آپ کے اچھے بیہیویئر سے، آپ کے حسن سلوک سے، حسن اخلاق سے وہ آپ کا دوست نہ صرف دوست بن سکتا ہے بلکہ وہ بہت ہی قریبی اور بہت ہی گہرا دوست بن سکتا ہے. یہ قرآن کہتا ہے. تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ گویا جس کے ساتھ ہماری دشمنی ہوتی ہے وہ اس میں ہمارا اپنا قصور ہوتا ہے، ہماری اپنی بنیادی طور پہ کمی ہوتی ہے. ورنہ ایسی گنجائشیں باقی رہتی ہیں کہ اگر آپ اپنی لچک کا مظاہرہ کریں، یعنی ایک شخص اگر اکڑ کے ساتھ کا اظہار کر رہا ہے، تکبر کا اظہار کر رہا ہے، لڑنے مارنے پہ آبادہ ہے، آپ کا اخلاق ایسا ہونا چاہیے، آپ اتنا زیادہ ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں، یک طرفہ طور پہ صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے، برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کہ وہ آپ کا دوست بن جائے.
جی یہ آپ کا اخلاق ہے، یہ اس کو اخلاق عالی کہتے ہیں، بلند اخلاقی جو ہے جی یہ مطالبہ کرتا ہے اسلام۔ تو دیکھا ناظرین، کتنی اچھی بات بتائی مولانا صاحب نے۔ دشمن کے ساتھ بھی اچھا اخلاق پیش کرنا چاہیے۔ اگر دشمن کے ساتھ ہم نے محبت کا پیغام دیا تو یقیناً وہ بھی محبت کے راہ پر گامزن ہوگا اور ہمارا دوست بن جائے گا۔ تو ہمیں اس کا خیال ضرور رکھنا چاہیے، اور چاہے وہ جس بھی مذہب کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے اور درس دیا گیا ہے قرآن شریف میں، اس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ مولانا صاحب، ایک سوال اور ذہن میں آتا ہے، حسن اخلاق سنت ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستوں، خیش و اقارب کے ساتھ تو اچھے سلوک کیے ہی، دشمنوں کے ساتھ اچھے، جیسا کہ ابھی آپ نے فرمایا بھی، اچھے سلوک کیے۔ تو اگر کوئی اخلاق اچھا پیش کرتا ہے تو وہ سنت پہ عمل کرتا ہے؟ بلا شبہ، بلا شبہ۔ دیکھیے، زندگی کا ایک طرح سے ماحصل شریعت کا، جو میں نے پہلے کہا تھا، شریعت کا پورا ماحصل، شریعت کی پوری بنیاد انسان کو ایک اخلاقی وجود عطا کرنا ہے، وہ صاحب اخلاق ہو جائے۔ پوری رسول اللہ کی زندگی اسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے۔ دیکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے میں گئے ہیں تو انہوں نے اپنے پورے دشمنوں کو، وہ دشمن جنہوں نے ان کے ساتھیوں کو ستایا، قتل کیا، مارا اور پھر انہیں بھاگ جانے، وہاں سے چھوڑ دینے پہ مجبور کیا، اس کو بھی بیک زبان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اتنے کٹر دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو مسلمانوں کا اخلاق تو بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے دوست اور اقارب کے ساتھ، اپنے ریلیٹیو کے ساتھ اس کا برتاؤ ایسا ہو، بلکہ دشمن سے دشمن، کافر سے کافر، غیر مسلم بھی ہوں تو ان کے ساتھ بھی اخلاق کا جہاں تک معاملہ ہے ایسا ہی معاملہ ہونا چاہیے۔ جی بالکل۔ تو ناظرین، دیکھا آپ نے اخلاق کتنا بلند ہونا چاہیے آپ کا، یہ سنت طریقہ ہے، اور اگر ہم نے سنت پہ عمل کیا تو اس کا فائدہ ہمیں ضرور ملے گا۔ وقت ہو چلا ایک اور چھوٹے سے وقفے کا، وقفے کے بعد آپ کے خدمت میں پھر سے حاضر ہوتے ہیں۔